سورہ التغابن مدنی صورت ہے اور آخری حج کے قریب نازل ہوئی، اور تغابن کہتے ہیں ہار جیت کو، زندگی کی ہار جیت کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ فرمایا لوگوں قیامت کے دن پر یقین کرو۔ تو اس کے حوالے سے تفصیل ہے اس کے اندر، اور اس میں 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، 241 کلمات ہیں، 1070 حروف ہیں۔ سورہ تغابن جس کسی مریض کو دراز عمر ہو گئی ہو، علاج کرا کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو، اور وہ گھر والوں کے لیے بھی ایک پریشانی کا سبب ہو اور بوجھ بھی ہو، اور خود اس کے اپنے لیے سختی ہو رہی ہو، اس کی جان نہ نکل رہی ہو، تو یہ سفید چادر اس مریض یا مریضہ کے اوپر ڈال دیں اور اس کے چارپائی کے چاروں کونوں پر یہ سورہ تغابن پڑھتے رہیں۔ سورہ تغابن چاروں کونوں پر پڑھیں، 3 دن تک اس طرح کریں، انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اللہ کریم سختی دور کر کے اس کے لیے فیصلہ فرمائے گا اور اسے اپنی دربار میں بلا لے گا۔ اور یہ عمل کی بات زبردست یہ ہے کہ اگر کسی کی عمر زیادہ ہے مگر وہ بیمار ایسا ہو گیا کہ چرپائی کے ساتھ لگ گیا ہے، تو اگر اس نے شفا پانی ہے یہی عمل کریں، اسی طریقے سے 3 دن تک اس کے اوپر سفید چادر ڈال کے اس کی چرپائی کے چاروں کونوں پر سورہ تغابن پڑھیں، دعا کریں۔ اگر اس نے مرنا ہے تو فوراً 3 دنوں کے اندر ہی اس کی وفات ہو جائے گی، اور نہیں بچنا ہے تو ایک دم اس کی ساری بیماری ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ سورہ التغابن رکوع نمبر 1 تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ سورہ التغابن رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے، تو کافر ہوئے اور پھر گئے، اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے کوتک تمہیں جتا دیے جائیں گے، یعنی تمہارے برے عمل تمہیں جتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول
اور اس نور پر جو ہم نے اتارا. اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں، اور کیا ہی برا انجام. سورہ التغابن کے اس پہلے رکوع میں اللہ کریم نے کافروں، منافقوں، منکروں، بے ادبوں، گستاخوں کی اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک انسان، ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا. یاد رکھنا مسلمانوں، اور میری طرف محبت اور توجہ کے کان اس لیے لگا کر سننے والیوں اور سننے والوں کے آپ کو قرآن کے موتی آپ کی جھولی میں ڈالے جا رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر چار نے نبی کو بشر کہا ہے. یہاں پر بھی جو ہے کافروں نے کہا فقالوا ابشر یہدوننا، بشر ہمیں ہدایت دے گا. قرآن میں 4 نے ہی حضور کو بشر کہا ہے. نمبر 1، اللہ نے حضور کو بشر کہا ہے. حضور نے، نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے. کافروں نے حضور کو بشر کہا ہے. نمبر 4، شیطان نے نبی کو بشر کہا ہے. نبی کو بشر اللہ نے کہا، نبی کو بشر نبی نے خود کہا، نبی کو بشر کافروں نے کہا، نبی کو بشر شیطان نے کہا. ان 4 کے علاوہ کسی ایمان والے کی کوئی ایک آیت نہیں ملتی کہ ایمان والے نے نبی کو بشر کہا. اب جو نبی کو بشر کہتے ہیں ان میں سے کوئی اللہ تو ہو نہیں سکتا، کیا خیال ہے؟ اور ان میں کوئی رسول اللہ بھی نہیں ہو سکتا. پیچھے 2 بچتے ہیں، شاید ان کا تعلق ہی نہیں دونوں میں سے ہوگا. اگر کوئی عورت ایسی ہے اور اگر کوئی مرد ایسا ہے تو اسے اپنا مقام ان 4 صورتوں کے اندر متعین کر لینا چاہیے. اللہ وہ ہو نہیں سکتا، رسول وہ ہے نہیں. اب پیچھے 2 ہی بچتے ہیں، یا کافر ہیں یا شیطان. تو اب جو نبی کو بشر کہنے کی رٹ لگائے تو وہ کم از کم اپنے بارے میں لوگوں کو صحیح پوزیشن بھی بتا دے کہ میں کس کا نمائندہ ہوں اور کس کی نمائندگی کر رہا ہوں. اللہ نے نبی کو بشر جب کہا تو صرف اس وجہ سے تاکہ لوگ نبی کو کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح یا عزیر علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح خدا یا خدا کا شریک نہ ٹھہرا دے. نبی سے بشر کہلوایا اس لیے تاکہ نبی کی اونچی شانیں دیکھنے کے بعد لوگ نبی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرا دیں. خدا کے شرک سے بچانے کے لیے، خدا کی توحید کی خاطر نبی کو بشر کہا. اور یہ بھی کہا کہ اے نبی آپ کہہ دو میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ میں فقط تمہاری طرح بشر ہوں، نا، ایسا کہا بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں. کیوں کہ تمہارے اوپر تو وحی نہیں آتی، میرے اوپر وحی آتی ہے. اور یہی تھوڑا سا فرق تو نہیں ہے. تمہارے پاس فرشتہ ایک ہی بار آتا ہے، پھر تم جو ہے نا کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے ہو، وہ فرشتہ تمہیں لے کر چلا جاتا ہے. تمہاری پوری زندگی میں فرشتہ تمہیں جب نظر آتا ہے اس وقت پھر تم نظر نہیں آتے ہو زمین پر. اور میرے پاس 70,000 فرشتہ صبح درود شریف لے کے آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو درود شریف لے کر آتا ہے. جبریل 24,000 مرتبہ حاضری دے رہا ہے، میکائیل آ رہا ہے، اسرافیل آ رہا ہے، اسرائیل آ رہا ہے. ایک دن اسرائیل علیہ السلام سلام پیش کرنے کے لیے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل تم یہ کوئی کسی نے کہاں مرنا، کسی نے کہاں مرنا، کسی نے کہاں مرنا، ایک ہی گھڑی میں سب جگہ، تو کس طرح اتنی جانیں نکال لیتے ہو ایک ہی ٹائم میں؟ اسرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ جس طرح تھالی کے اندر لقمے پڑے ہوئے ہوں، جس لقمے کے چاہو بندہ اٹھا سکتا ہے، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے تھالی کی طرح بنا دیا ہے.
فرمایا اسرائیل تمہاری شان تو سنی ہے، دل خوش ہو گیا ہے، اب ذرا میری شان بھی سن لو پھر۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور کیا فرمایا؟ ان اللہ رفع لی الدنیا وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّي هَٰذِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جَمِيعًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی اسرائیل تیرے لیے تو ساری دنیا تھالی کی طرح بنا دی گئی ہے اور میرے لیے ساری دنیا ہتھیلی کی طرح بنا دی گئی ہے، جب چاہوں جس کو چاہوں ہر شے کو میری نظر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اور میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ساری شان حضور کو دی کس نے؟ کس نے دی؟ ارے گلاب کے پھول کو لطافت دینے والا کون؟ سمندر کو وسعت دینے والا کون؟ سورج کو روشنی دینے والا کون؟ چاند کو چاندنی دینے والا کون؟ ستاروں کو چمکنا دینے والا کون؟ جگنو کو دمکنا دینے والا کون؟ پھولوں کو مہک دینے والا کون؟ نبی کو شان بخشنے والا کون؟ گلاب کی پتی پہ شک نہیں ہے، سورج کی روشنی پہ شک نہیں ہے، سمندر کی لہر پہ شک نہیں ہے، چاند کی چاندنی میں شک نہیں ہے، تو حلیمہ کے چاند میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔